Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman Allahumma Rabbi zidni amala Allahumma Rabbi zidni amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چند ہووے تے کوئی مول نہیں آندا خدا کے، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، بھاویں پڑھ دیا گئی عمر لنگ ہووے. یارو رب نو پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہ دیا لکھاں محنتاں اور کوششاں کے باوجود یہ دین اسلام ساڑھے تک پہنچے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری روحانی ماں اور بہنوں، ہر انسان کے اندر کئی ایک روح موجود ہیں. ایک روح پہ شگردی دا، ایک روح پہ انسان دے بیٹے ہوتا. انسان شاگرد ہوئے اور اچھا ہوئے، اندھے استاد دے سامنے اس شاگرد دا تذکرہ کیتا جائے کہ یار فلان تو اڈا شاگرد ہے تو بڑے اچھے اخلاق دا مالک ہے، فلان فلان کوارٹیاں دا مالک ہے، بڑے ادب و احترام دے نال رہن والا ہے. جدوں استاد دے سامنے ایسے شاگرد دا تذکرہ ہوئے گا، استاد دا دل خوش ہوئے گا کہ نہیں؟ یہ تسی دسنا خوش ہوئے گا نا استاد؟ کیوں؟ وہ فخر بھی کرے گا شاگرد سامنے ہوئے نہ ہوئے کہ یار یہ میرے کو پڑھیا ہے. اے گلا نا تسی میرے توجہ کرو گے، آپا انشاءاللہ الرحمن کوئی گالے کو دجے نو سمجھانی ہے تاکہ ساری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. استاد دے سامنے تادوی اگر شاگرد سامنے نہیں کہ تذکرہ ہو جائے، استاد خوش ہو کر کے دعا دیتا ہے، ان دعا بھی دے گا، انہیں کوئی فخر بھی کرے کہ یار میرا شاگرد دے تے آ ان کے اندر کوالٹیاں. تے اگر انسان بیٹے دی شکل اندر، اولاد دی شکل اندر اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوئے، ماں باپ دے ادب
اور احترام دا پتہ ہوئے اور ادب اور احترام کردا ہے تے بیٹا سامنے ہوئے نہ ہوئے ہر وقت اس بیٹے کو یاد کر کے ماں باپ دعا کرتا ہے. بعض دفعہ اپنے خاندان دے اندر بیٹھ کر کے فخر بھی کرتا ہے کہ یار میرا بیٹا ماشاءاللہ سارا ادب اور احترام اس طرح کرتا ہے. میرے محترم بھائیو، اس سے طرح انسان کے کچھ اعمال، کچھ نیکیاں، کچھ عمل دنیا تے رہ کر کے اتنے پیارے نے خالق کائنات نو ان دے عمل ایڈے سونے لگتے نے. اللہ تعالیٰ عرش معلا تے بیٹھ کے اپنے بندے تے خوش ہو جاتا ہے. کتنا کو خوش ہو، بلکہ او عمل اللہ کو ایڈے پسند لگتے نے، انہاں عملہ دی وجہ کر کے، او اعمال دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ آسمانہ تو اپنی رحمت فرشتیاں دا نزول کر دیتے. اللہ کو عمل ہے کس پر؟ بس میں تو انہوں کچھ ایسے اعمال دسنے ہیں کہ اگر وہ ساڑھے اندر ہون یا اسی کریے، انہاں دی وجہ کر کے اللہ رب العزت آسمانہ تو رحمت فرشتے نازل کرنا. اے مسئلہ بات سمجھنا ہے. اللہ رب العزت کے دعائے اللہ میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنن سنان تو بعد سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن دے اندروں دو آیات میں تواڈے سامنے پڑھنیاں نے جنہی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آسمانہ تو فرشتے نازل فرماتے ہیں. ذرا توجہ، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام عظمت والا، مقام والا، رحمت والا. میں کیوں آکھیا رحمت والا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا میرا امتی میرا نام سن کر کے میرے تے درود پڑھدا ہے، اللہ دے رسول فرماندے نے ایندا درود پڑھنا آسمان دے رب نو ایڈا سونا لگدا ہے. اللہ تعالی اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے. کنیاں 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. اس وجہ کر کے سانو پڑھنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے تے خالق کائنات نے فرمایا. اللہ رب العزت فرماندے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جی اسی تواڈی مدد واسطے آسمانہ تو 1000 فرشتہ نازل کر دیتا. جنگ احد دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتیاں نو نازل فرمایا. میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار بیان کردا ہے میں میدان قتال اندر، میدان جہاد اندر میرے ہاتھ ایک کافر چڑھ گیا، وہ میرے اگے لگ کے پج گیا، میں ان دے پیچھے پیچھے، وہ میرے اگے اگے، حتیٰ کہ میرے اگے وہ پجدا پیا ہے، میں ان دے پیچھے لیکن میں ان دی گردن تے وار نہیں کیتا. میرے وار کرن تو پہلے ان دی گردن تن تو جدا ہو جاتی ہے.
ہے بھی کول کوئی نہیں پیچھا تو میں کر لیا تھا لیکن میرے وار کرم تو پہلے ہی ان دی گردن تن تو جدا ہو جاندی ہے اللہ 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 میرے محترم بھائیو پتہ چلیا اللہ تعالیٰ آسمانہ تو فرشتے نازل فرماندے نے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ اکبر اللہ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اے ملائکہ فرشتیاں نو کہندے نے اے تے تتنزل دا سارے نو تقریباً میں نہ آندہ ہے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرماندے نے کائنات لوگوں جدو کوئی میرا بندہ دنیا تے رہ کر کے ربون اللہ کہہ دوے منو رب من لوے منو اپنا حاجت روا من لوے منو اپنا مشکل کشا من لوے منو بگڑیاں بنان والا من لوے اللہ فرماندے نے پھر منینا ثم استقامو منن تو بعد پکا ہو جائے کہ منو پالن والا صرف آسمان دا رب میرا داتا صرف اللہ رب العالمین ہے میری مشکلوں دور کرن والا میرا رب اس گل تے پکا ہو جائے اللہ فرماندے نے منو ربون اللہ من لینا پھر استقامت اختیار کر لینا منو میرے بندے دا استقامت اس طرح دی اختیار کرنا ایڈا سونا لگتا ہے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اندے سامن وے کر کے میں آسمانہ تو فرشتیاں نازل کر دینا فرشتے آ جائیں فرشتے نازل ہوں دے رحمت دے انہی مدد واسطے انہی معاونت واسطے ایک قرآن دیا دو ایتا تو یہ پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانہ تو فرشتے نازل فرماندے نے میرے محترم بھائیوں آج بھی ایسے اعمال موجود نے ایسیاں نیکیاں موجود ہیں جنہاں نو کرن تو بعد اللہ تعالیٰ آسمانہ تو فرشتے نازل فرما دیندے نے آؤ او پہلا عمل جن دی وجہ کر کے اللہ آسمانہ تو فرشتے نازل فرما دیندے نے ذرا توجہ میرے اور دوسرے دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کرن والے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی بیان کرتا ہے حدیث صحیح المسلم دے اندر سیدنا حضرت ابن عمر فرماندے نے کائنات دے لوگو اسی نبی پاک علیہ السلام دی امامت دے اندر ایک دن نماز پڑھ دے پہیاں تے نماز پڑھ دے ایک بندہ آیا وہ دا سانس کھلیا ہویا ہے تے با کر کے صف اندر کھڑا ہو گیا صف دے اندر کھڑا ہویا تے نالیوں دی زبان دے اندروں کچھ کلمے نکل گئے اللہ دی توحید دے اللہ دی کبریائی دے پڑھدا کیے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اللہ اللہ اس صحابی دی زبان دے اندروں ایک کلمے نکل جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تے آقا علیہ السلام فرمان لگے یارو کیڑا تواڈے وچوں اج نیا کلمے پڑھے نے گھبرایا بولیا اللہ دے رسول جی کلمے میں پڑھ بیٹھا ہاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاجب
فاجب تلا بیلیا گھبرانا ٹینشن نہ لے آج جڑے تو اپنی زبان درو کلمے ادا کر دیتے نے اللہ دی کبریائی دے اللہ دی بڑائی دے میرے پیغمبر فرماندے نے تیرے کلمے سن کر کے میں اللہ دا رسول بڑا خوش ہویا وا مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ 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 دی کبریائی دے کلمے تو بڑے اچھے ادا کیتے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے بیلیا جب میں خوش ہویا وا اسی طرح آسمان دا رب بھی خوش ہو گیا ہے اللہ رب العزت نو تیرے کلمے بڑے اچھے لگے نے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اپنے فرشتیاں نو حکم دیتا فرمایا حتیٰ اذا فتحت لها ابواب السماء میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اتنا خوش ہوئے نے اللہ نے اپنے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے میرے فرشتیوں آسمانہ دے سارے ہی دروازے کھول دیتے جان سارے دروازے کھول دیتے ہر دروازہ آسمان دا کھل جائے حتیٰ اذا فتحت لها ابواب السماء ان کلمیاں دا ویلکم کرن واسطے آسمان دے رب نے اپنے آسمانہ دے سارے دروازے کھول دیتے نے اللہ 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 میرے محترم بھائیو اسی ہر جگہ تے بیٹھ کر کے اللہ دا شکوہ کرن لگ جانے ہاں اللہ دیاں شکایتاں اللہ دے بندیاں نال لانیاں شروع کر دینے ہاں یار دعا تے کرنا وا لیکن دعا قبول نہیں ہوندی میرے محترم ویر آپ پڑھیا کر کلمے جڑے آسمان دے رب نو ایڈے سونے لگے نے اللہ نے انہاں کلمیاں دا ویلکم کرن واسطے اپنے آسماناں دے سارے دروازے کھول دیتے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں ویکھدا پیا ہے 9 فرشتے آسماناں تو نازل ہوئے نے اور وہ 9 فرشتیاں دی ڈیوٹی صرف ہے انہاں کلمیاں دا تسی ثواب نوٹ کر کے لے کے آنا ہے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے کتنے فرشتے جی 9 اللہ دے فرشتے کتنے بڑے نے انہاں دا ثواب لے کر کے آؤ میرے محترم بھائیو پتہ ہے چلیا آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے نے جدوں میں اپنی دکان اندر بیٹھا ہاں تے مینوں چاہیے میں اپنی زبان اندروں پڑھ لواں تسی پڑھ دے میرے نال اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اے پہلا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اور دوسرا عمل میرے اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹلے ٹلے نہ بیٹھیا کرو یار چاند ایک تھوڑا یا تے وقت ہوندا ہے تے نبی پاک دا نام آ جائے تے تواڈے چہرے تے ویسی مسکراہٹ آ جانی چاہیے اور ذوق دے نال شوق دے نال محبت دے نال میرے پیغمبر دا نام سن کے سانو درود پڑھنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا اچھی تو جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھلے تو رحمتیں برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اس کائنات دے ایک انسان اپنے گھروں نکل جائے تے سفر شروع کرن لگ جائے اللہ اپنے ایک فرشتے نو بلا لیندے نے اور فرماندے نے میرے فرشتیا دنیا تے چلا جا آ میرا بندہ جس سفر تے جا رہا ہے اس سفر دے درمیان اندر جا کر کے بیٹھ جا اللہ 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 انسانی شکل اختیار کر لے تے جدو تیرے کولوں دی گزرن لگے نا اندے کول بچنا ہے کدھر چلنا ہے اللہ اللہ فرشتہ آ گیا اندے سفر دے سامنے بیٹھ گیا رستے تے بیٹھ گیا جدو اے پاس تو گزریا اللہ دا فرشتہ پوچھتا ہے کدھر جا رہا ہے میں فلاں بستی دے اندر فلاں علاقے دے اندر فلاں محلے دے اندر فلاں بیلی رہندا ہے میں ان دی ملاقات واسطے جا رہا ہے اللہ 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 دا فرشتہ پوچھتا ہے کیا آیا ان دے نال تینو کوئی کم کار ہے کوئی دنیا دا بزنس کردا ہے کوئی دنیاوی معاملات تیرے ان دے نال ہون وہ بول کر کے کہندا نا نا ویر میرا ان دے نال دنیا دا کوئی کام کوئی نہیں نہ میں ان دے نال کاروبار کرنا وا بلکہ میں اپنے گھروں اندروں نکلیا وا تے ان دی ملاقات واسطے اس وجہ تو کلا وا میں اللہ دی رضا واسطے ان دے نال پیار کرنا وا میں آسمان دی رب دی رضا واسطے ان دے نال محبت کرنا وا اللہ 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 ایک جملے بول دیتے ہیں اس بندے نے میرے محترم بھائیو آج ساڈے بھی کوئی تعلق انج دے ہونے چاہیے نے کوئی دوستیاں انج دیاں ہونیاں چاہیے نے کوئی رشتے انج دے ہونے چاہیے نے جدے اندر دنیا دا کوئی مقصد نہ ہوئے بلکہ میں جاواں تے صرف اللہ دی رضا واسطے جاواں میری ملاقات دا مقصد صرف آسمان دے رب دی رضا ہوئے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو جدو فرشتے نے جملے سنے نا اے اللہ دی رضا واسطے جا رہا ہاں تے فرشتہ کہندا ہے اللہ دے بندیا جے میں تو دنیا تے رہ کر کے اس بندے دے نال اس اللہ دے بندے دے نال صرف اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا وا اسی طرح آسمان دا رب بھی تیرے نال محبت کردا ہے جب تو پیار کرنا ہے اسی طرح اللہ بھی تیرے نال پیار کردا ہے کرنا کی ضروری تو نہیں کہ میں پھل لے کے جاؤں ضروری تو نہیں میں خرچہ کر کے جاواں لیکن کرو نکلا تے مقصد یہ ہوئے کہ یار فلاں نمازی ہے فلاں میرا محلے دار ہے فلاں کمزور انسان ہے یار ان دے کول چل دے اللہ دی رضا واسطے ان دے نال ملاقات کرنا اللہ نو ایڈا پسند لگا ہے اللہ نے آسمانہ تو فرشتہ ہی ان دے رستے اندر بٹھا دیتا اور بیٹھیا اے جڑی محبت ہے نا آپس دے اندر اخوت اور بھائی چارہ صرف اللہ دی رضا واسطے قیامت دے دن دو واجہ ملنیاں اللہ تعالیٰ نے دو واجہ ایک تے آواز گئی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ پوچھیں گے کتھے نے جڑے دنیا دے بڑے بدماش بڑے چلے کتھے نے مجرم جڑے بڑا تکبر کرتے سن دنیا تے رہ کر جنہوں بڑا مان سی اپنی دولت تے جڑا اپنے طاقت دے نشے دے اندر لوکاں تے ظلم کرتا سی کتھے مجرم اللہ نے آواز دینی ہے ایک اے آواز ہے تے ایک آواز پتہ کی آدھی سونی نا تسی محبت آئی ایک آواز اللہ تعالیٰ دیں گے اللہ فرمان گے این المتعابین فیا کتنے نے وہ بندے جڑے دنیا تے رہ کر کے صرف میں رب دی وجہ کر کے ایک دوجے نال پیار کر دے سن جڑے میری وجہ کر کے ایک دوجے دے نال محبت کر دے سن این المتعابین فیا والمتجالسین فیا والمتبادرین فیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا مل کر کے بیٹھنا صرف میری رضا دی وجہ کر کے انہاں دا ایک دوجے نو کھانا کھلانا صرف میری رضا دی وجہ کر کے انہاں دا ایک دوجے دی
زیارت کرنا صرف میری رضا دی وجہ کر کے. اللہ فرمان گے این المتحابین فیا، دنیا تے رہ کے میری وجہ کر کے ایک دوجے نال محبت کر دے سن، آج میرے سامنے آ جا، میں انہاں نوں انعام دینا. اے کوئی عمل چھوٹا نہیں لیکن اسی کر دے. ساڈا تے محلے دار بیچارہ سال سال بیمار پیا رہندا ہے، کدی اسی وہ بیمار کرسی کرن نہیں جاندے. کوئی مجبور بیچارہ نظر پتہ ہے فلاں رشتہ دار مجبور ہے، پریشان ہے، کدی میں گیا اللہ دی رضا واسطے. کوئی ایسا بیمار نہ خرچ کرو نہیں کرن جوگا ہے، لیکن ان دے کول جانا صرف اللہ کی رضا واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جا کے بیمار بندے کو بیٹھ جائیں گا، اٹھ کے آ جائیں گا، اللہ 70,000 فرشتیاں کی ڈیوٹی لگا دیں گے جڑے شام تک تیرے حق اندر دعاواں کر دیں گے. کوئی اوکھا تے نہیں یار، اسی کر دے نہیں. جنوں پوچھ لو کہندا یار وقت تے ہے نہیں، بھائی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، واقعی ٹائم نہیں. قریب ہے ساڈا ٹائم، لیکن جو کرنا چاہنے اس ٹائم کے اندر وہ کرتے نہیں پہ. دو عمل ہو گئے میرے محترم بھائیو. تیسرا عمل میرے اور تساڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتیاں دا گروہ دنیا تے آیا تے دنیا تے آ کر کے دوبارہ آسمان تے چلا گیا. اللہ رب العزت اپنے فرشتیاں نو سامنے کھڑا کر کے پوچھ دے نے کتھوں آئے ہو؟ کون پوچھ دے پے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ دے، اللہ جان دے نہیں. انہو علیم بذات الصدور میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے وللہ غیب السماوات والارض. ایڈیاں طاقتاں رکھن والا رب جاننے دے باوجود پوچھتا ہے میرے فرشتےو دسو نا کتھوں آئے ہو؟ اللہ کی اسی دنیا تے گئے چلتے پھردے رہے تے اچانک اسی لوگاں نو ویکھیا ایک جگہ تے جمع ہو کر کے بیٹھے نے. کیوں بیٹھے نے؟ اللہ کی تواڈا تے تواڈے حبیب دا ذکر پہ کردے نے. اے تواڈا تے تواڈے حبیب دا ذکر کردے نے، اللہ اللہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے فرشتیوں کس وجہ کر کے کردے نے؟ اللہ جی انہاں دا دل لے تسی انہاں تے راضی ہو جاؤ، انہاں نو جہنم تو آزاد کر دیو، جنت دا اعلان کر دیو. اللہ اکبر. اللہ جانن دے باوجود ہر گل پوچھ دے پے نے اپنے فرشتیاں دے کولوں. فرشتے دستے جا رہے نے، اللہ پوچھ دے نے میرے فرشتیوں او جڑے جنت دی طلب رکھ دے نے انہاں نے جنت ویکھی ہے؟ جی اللہ جی کوئی نہیں ویکھی. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر ویکھ لیندے اللہ کی طرف ود جاندی، طلب ود جاندی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں دے کولوں جڑے دنیا تے آئے ہوئے سن واپس گئے تے ساریاں گلاں پوچھ کر کے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں رب نے اپنے انہاں بندیاں نو معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے. اے جڑے درس ہوندے نے شام نو اعلان ہو جائے، مغرب ٹائم عشاء ٹائم تے کئی اللہ جاندا ہے عمل کٹا کرنا او اون دے تے تبصرہ شروع کر دیندے نے، نہیں کرنی نیکی نہیں توفیق نہ کر، لیکن ان دے تے تبصرہ نہ کرو. اے مجلس کوئی عام مجلس ہے؟ اے مجلس کوئی چھوٹی مجلس ہے؟ نہ میرے محترم بھائیو، اے مجلس بڑے مقام والی مجلس ہے. اللہ فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں جڑے دنیا تے آئے سن، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں رب نے انہاں نو جنت دا داخلہ دے دیتا ہے، جہنم تو آزادی دے دیتا ہے. کتنا پاک عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے. میرے محترم بھائیو پتہ چلیا اللہ دا حکم پورا ہویا. ان الذین
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. اللہ تعالیٰ آسمان تو فرشتے نازل کر دینے. اللہ اللہ اللہ. آخری بات میرے محترم بھائیو، ایک گلاں نو چھوٹیاں گلاں نہیں سمجھنا چاہیے. یہ عمل چھوٹے عمل نہیں ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری فرمان، میں گزارش کراں گا اپنے بزرگاں دے اگے، میں گزارش کراں گا اپنے نوجوان بھائیاں دے اگے، میں گزارش کراں گا اپنے بچیاں دے اگے، میں گزارش کراں گا اپنی ماواں بہناں دے سامنے. اللہ دی قسم عمل سن لو، اینو اپنی زندگی دا وتیرا بنا لو، اس عمل نو اپنی زندگی اندر لے کر کے آؤ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی جنہ دا نام معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معاویہ بن سفیان نے، لیکن انہاں دا نام معاویہ بن معاویہ، یہ فوت ہو جاندے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے انہاں دا جنازہ اٹھایا، لے کر کے جنازگاہ دے اندر آ گئے نے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی دا نماز جنازہ پڑھایا ہے. اللہ اللہ اللہ. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھا کر کے فارغ ہوئے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو نماز جنازہ تو فارغ ہوئے اپنے بیلیاں دی طرف منہ کر لیا. تے صفا دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے. صفا اندر جبریل کھڑے نے. جبریل فرشتیاں دا سردار، ساری کائنات دا سردار حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ دے رسول پوچھ دے نے جبریل تم ہی آیا ہے کی لینا آیا ہے؟ تے حضرت جبریل عرضہ کرتے نے اللہ دے رسول جی میں تواڈے اس وفادار صحابی دا نماز جنازہ پڑھن آیا ہاں. میں آپ نہیں آیا بلکہ آسمان دے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ اللہ اللہ. تے سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرضہ کرتے ہیں اللہ دے رسول جی میں کلا نہیں آیا بلکہ آسمان دے رب نے میرے نال 70,000 فرشتے نو نازل کیتا ہے. کتنے جی؟ صحیح ابن خزیمہ دی حدیث اندر 50,000 اور ایک حدیث کے اندر 70,000. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا اللہ دے رسول پوچھ دے نے جبریل 70,000 فرشتہ تیری قیادت دے اندر یار مینوں دسنا اے نیکی کی کردا اے ایندا عمل کی اے. اللہ تعالیٰ نے اندے نال ایڈی محبت کیتی ہے آسمان دے رب نو ایڈا چنگا لگا ہے اے تے دسنا اے نیکی کی کردا اے. یار میرے محترم بھائیو عمل سن لو، اے ہو عمل ہے جندا کوئی انکار نہیں کر سکدا، میں کر نہیں سکدا. اے ہو مینوں لفظ نے جڑے یاد نہیں ہو سکدے. تے سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرضہ کردے نے اللہ دے رسول تواڈا صحابی ہر ٹائم ہر وقت جدوں بھی ٹائم ملدا جانا اللہ دے رسول جی ہر وقت سوندیا لیٹدیا بیٹھدیا کم کردیا ہر وقت اپنی زبان اندروں پڑھیا کردا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہے جڑا کہے مینوں یاد نہیں، کوئی بزرگ جڑا کہے میری زبان تے نہیں چڑھدا، مینوں یہ لفظ نہیں یاد، کوئی نہیں کہہ سکدا. نکے نکے بچیاں نوں بھی سورت اخلاص یاد ہے اوندی ہے. میرے محترم بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل عرض کی تھی اللہ دے رسول اللہ نو ایندا سورت اخلاص ہر وقت پڑھ دیا رہنا، اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کر دیا رہنا،
آسمان دے رب نو ایڈا سونا لگا ہے اج دنیا تو گیا ہے اللہ نے 70,000 فرشتے مناظر کیتا ہے نماز جنازہ دے اندر شرکت واسطے کوئی اوکھا تے نہیں کرو گے نا انشاءاللہ جڑے بچیاں نو نہیں یاد انہاں نو یاد کراؤ اور میرے محترم بھائیو اپنی زندگی دے اندر اس عمل لے کر کے آؤ اللہ دا وعدہ پورا ہویا اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ میرے سمیت سن سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا